اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گوگل ارتھ نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے؟ غلط۔ اس دنیا میں ایک ایسی جگہ آج بھی موجود ہے جو سیٹلائٹ کی نظروں سے اوجھل ہے، جہاں لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک دیوار کھڑی ہے اور اس دیوار کے پیچھے خاموشی نہیں ہے۔ وہ وہاں موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں، ایک ایسی قوم جو اپنے مردے دفناتی نہیں بلکہ کھا جاتی ہے، جن کی بھوک اتنی وحشی ہے کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو بھی زندہ نگل لیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ انسان ہیں، لیکن ان کے چہرے ڈھال جیسے چپٹے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ انہیں کمبل کی طرح اوڑھ کر سوتے ہیں۔ آپ نے یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کی رہائی کا وقت شاید بہت قریب آ چکا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دیوار کے اس پار، جہاں آپ کا سب سے خوفناک ڈراؤنا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب بادشاہ ذوالقرنین ایک تنگ پہاڑی درے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک وحشی قوم آتی تھی جو ان کی فصلیں کھا جاتی اور انہیں مار ڈالتی۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں بنائیں گے، بلکہ میٹل سائنس کا ایسا نمونہ پیش کریں گے جو قیامت تک نہ ٹوٹے۔ ذرا منظر دیکھیں، لوہے کے دیو ہیکل بلاکس پہاڑوں کے درمیان چن دیے گئے، پھر آگ بہکائی گئی۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ جب لوہے اور تانبے کو ملایا جائے تو وہ پیتل یا کونسی جیسا سخت ترین مرکب بن جاتا ہے۔ یہ دیوار اتنی چکنی اور سخت تھی کہ اس پر چڑھنا ناممکن تھا اور اسے توڑنا محال۔ لیکن دیوار کے اس پار کی دنیا کیسی ہے؟ یہاں یاجوج اور ماجوج قید ہیں۔ یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں اور ترکوں کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کی آبادی بڑھنے کی رفتار ہماری سوچ سے باہر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی مرد اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 اولاد اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یہ ٹڈی دل کی طرح پھیل چکے ہیں۔ یہ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اپنے اوزار اٹھاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح دیوار کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے دیوار کاغذ کی طرح باریک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں۔ آزادی صرف 1 انچ دور رہ جاتی ہے۔ ان کا نگران خوش ہو کر کہتا ہے، بس باقی کل توڑیں گے۔ لیکن اگلی صبح دیوار پھر سے جڑی ہوئی ملتی ہے، اتنی ہی موٹی، اتنی ہی سخت۔ ہزاروں سالوں سے یہ مایوسی ان کا مقدر ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں پہلا شگاف پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا۔ پھر زمانہ آخر آتا ہے، دجال قتل ہو چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں انصاف قائم کر چکے ہیں، دنیا پرسکون ہے۔ لیکن اچانک اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو ایک ہنگامی وحی آتی ہے، اے عیسیٰ، اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً کوہ طور پر پناہ لے لو، کیونکہ میں نے اپنی ایسی مخلوق کھول دی ہے جس سے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں، یہاں تک کہ تم میں بھی نہیں۔ اسی لمحے دیوار کے پیچھے تاریخ بدلنے والی ہے۔ یاجوج ماجوج حسب معمول دیوار کھود رہے ہیں۔ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے۔ سردار ہمیشہ کی طرح کہنے والا ہے کہ کل توڑیں گے، لیکن آج اللہ کی رضا سے اس کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل اسے توڑ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ وہ چابی تھی جس کی کمی تھی۔ اگلی صبح دیوار ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ملتی ہے۔ ایک آخری دھکا اور دھڑام، دیوار گر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، اب زمین پر جو ہوگا وہ قیامت سے کم نہیں۔ یہ سب سے پہلے اسرائیل میں موجود بحیرہ طبریہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو جھیل سوکھ چکی ہوگی، دھول اڑ رہی ہوگی۔ وہ حیرت سے کہیں گے،
यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये दरिया खुश्क कर देंगे, खेत खा जाएंगे। रिवायात के मुताबिक ज़मीन पर कोई जानदार नहीं बचेगा। ये सांप, बिच्छू और दरिंदे तक खा जाएंगे। इंसान किलों में छुप जाएंगे और ज़मीन पर वहशत का राज। जब ज़मीन पर कोई मारने के लिए नहीं बचेगा तो उनका तकब्बुर पागलपन में बदल जाएगा। वो चीख कर कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों का किस्सा पाक करें। ये अपने तैर और नेज़े पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उनको आजमाइश में डालने के लिए उनके तीरों को खून आलूद करके वापस लौटा देगा। वो खुशी से नाचेंगे, हमने नाउज़ुबिल्लाह खुदा को भी मार दिया। उधर कोहे तौर पर मुसलमानों का बुरा हाल होगा। भूख ऐसी कि बैल का एक सर 100 दीनार से महंगा। उस हाल में अल्लाह के जिक्र से उनका पेट भरेगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे और अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा और फिर एक ही लम्हे में करोड़ों याजूज माजूज मर जाएंगे। जो शोर जमीन हिला रहा था वो अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। मुसलमान कोहे तौर से नीचे उतरेंगे तो जमीन पर कहीं भी पांव रखने की भी जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और बदबू। फिर अल्लाह अजीबुल खिलकत परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। फिर एक मूसलाधार बारिश जमीन को धोकर शीशे की तरह चमका देगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। फल इतने बड़े होंगे कि एक अनार के छिलके में पूरी जमात बैठ जाएगी। और याजूज माजूज अपने पीछे लकड़ी के तीर, कमाने और ढालें इतनी बड़ी तादाद में छोड़ जाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान 7 साल तक उन्हें बतौर ईंधन जलाएंगे। उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है वो मुस्तकबिल जो आने वाला है। याजूज माजूज की दीवार आज भी वहीं है और वो शायद उस वक्त भी उसे खिंच रहे हैं। उनके और हमारी आज़ादी के दरमियान सिर्फ एक इंशाअल्लाह का फासला है। सवाल ये है कि जब वो दीवार टूटेगी तो क्या आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि दज्जाल और याजूज माजूज के फितने में साबित कदम रह सके?